تو یہ قاعدہ ہے مہمان نوازی کا، کہ اگر کوئی مہمان نوازی کرے تو لوگ جاتے ہیں۔ یہ خیالات جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں یہ بھی مہمان ہیں، یہ واردات جو ہمارے دماغ میں اترتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہیں۔ ان کا اگر اکرام کیا جائے تو یہ دوبارہ آتے ہیں، اگر ان کا اکرام نہ کیا جائے، ان کو انٹرٹین نہ کیا جائے تو یہ دوبارہ نہیں آتے۔ تو کوئی اچھا خیال آئے تو اسے انٹرٹین کرو، اس کا اکرام کرو، فوراً اس پر عمل کرو۔ جب عمل کرو گے میرے بھائیوں تو یہ خیال دوسری مرتبہ آئے گا، پھر انٹرٹین کرو گی تو تیسری مرتبہ آئے گا، پھر انٹرٹین کرو گی تو چوتھی مرتبہ آئے گا۔ تو جتنی مرتبہ اس کو عملی جامہ پہنا ہوگی یہ اچھا خیال بار بار آئے گا، اور جب بار بار آتا رہے گا تو زندگی میں بہت ترقی ہوگی، دینداری میں ترقی ہوگی۔ اسی طرح اگر برا خیال آتا ہے تو برے خیال کو آپ نے انٹرٹین کیا، فلم دیکھنے کا خیال آیا، فلم دیکھنے بیٹھ گئے تو یہ دوسری مرتبہ آئے گا، اسے انٹرٹین کیا پھر بیٹھ گئے تو یہ تیسری مرتبہ آئے گا۔ مگر اچھے خیال اور برے خیال میں ایک باریک سا فرق ہے۔ اس معاملے میں تو دونوں برابر ہے کہ اس کا اکرام کیا تو دوبارہ آئے گا، اس کا اکرام کیا تو دوبارہ آئے گا، مگر اچھا خیال جو ہے وہ شریف ہے، اور جو برا خیال ہے وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ شریف انسان جو ہے وہ جب کسی کے گھر جاتا ہے تو ایک ہی مرتبہ اگر اس کی بے عزتی کی جائے تو دوسری مرتبہ نہیں جاتا، اور کمینہ شخص جو ہے اس کی بے عزتی کی جائے تو دوسری مرتبہ بھی جاتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ بے عزتی کی جائے تو تیسری مرتبہ بھی جاتا ہے، اور تیسری مرتبہ بے عزتی کی جائے تو چوتھی مرتبہ بھی آتا ہے۔ تو جو شریف انسان ہے اسے ایک مرتبہ آپ نے چھیڑ دیا پھر نہیں آئے گا۔ تو اچھا خیال میرے بھائیوں اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ آیا، دو مرتبہ آیا، آپ نے اسے انٹرٹین نہیں کیا تو آنا بند کر دے گا، اور یہ برا خیال جو ہے اسے 10 15 20 مرتبہ دھکے دے کر کے نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ کمینہ ہے۔ تو آیا خیال کہ فلم دیکھنا ہے، آپ نے اسے دھکے دے کر کے نکالا، یہ پھر آئے گا 1 گھنٹے کے بعد۔ تو 10 15 20 مرتبہ جب اس کے ساتھ کمینہ پن کا برتاؤ کیا جائے گا تب جا کر کے وہ کمینہ دور ہوگا۔ تو جو بھی اچھا خیال آئے اس خیال کو کر گزرو میرے بھائیوں، اس خیال کو فوراً کر گزرو۔ اپنی زندگیوں کو مت دیکھو، اپنی آلودگیوں کو مت دیکھو، اپنی برائیوں کو مت دیکھو۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا خیال آتا ہے مگر شیطان دوسرا خیال ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی عورتوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں حجاب پہننا چاہیے، ہمیں نقاب پہننا چاہیے، تو یہ خیال آتا ہے، بہت اچھا خیال ہے اور بہت اچھا جذبہ ہے، تو فوراً شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اگر یہ ارادہ بدل گیا تو۔ ہمارے بعض دوستوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو حج کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے کہ بھئی حج کر لینے کے بعد تو زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی، تو حج کر لیا اور زندگی میں تبدیلی نہ آئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ بعض دوستوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ بھئی چلو ہم اپنے چہروں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور مبارک سنت سے آراستہ کرتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے داڑھی رکھ تو لی مگر 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اگر ہم نے نکال دی تو کیا ہوگا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حج کرنے کے بعد برا کام کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد 3 مہینے کے بعد نکال دو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حجاب اور نقاب میں آنے کے بعد پھر 3 مہینے کے بعد حجاب نقاب کو اتار دو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو خیال آ رہا ہے کہ حجاب اور نقاب میں آ جانا چاہیے، چہرے کو داڑھی سے آراستہ کر لینا چاہیے، حج کر لینا چاہیے، یہ جو مبارک خیال آ رہا ہے اسے اللہ کی طرف سے مہمان سمجھو، اور مہمان سمجھ کر اس پر عمل کرو، اس وقت عمل کرو۔ یہ جو پیچھے سے خیال آ رہا ہے یہ شیطانی خیال ہے، شیطانی خیال۔ کیا پتا کہ حجاب میں میری بہن آ گئی، نقاب میں میری بہن آ گئی، میرے بھائی کے چہرے پر نورانی سنت آ گئی، اور انہی 3 مہینوں کے اندر اندر وہ اسی حالت میں اللہ کے یہاں چلا گیا، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور شیطان نے وہ خیال ڈال کر اس عمل سے روکا، اب جب اس عمل سے روکا تو بے حجابی کی حالت میں میری بہن گئی اللہ کے یہاں، چہرے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت نہیں ہے اور اس حالت میں اللہ کے یہاں گیا، حج کیے بغیر گیا۔
کیا پتا کہ حق تعالی شانہ انہی دنوں میں تجھے دنیا سے اٹھانے والے تھے، اور حق تعالی شانہ نے یہ خیال اس لیے بھیجا تھا کہ میرا بندہ مکہ مکرمہ چلا جائے تو اسے مکہ مکرمہ کی موت عطا کروں، مدینہ منورہ چلا جائے تو مدینہ منورہ کی موت عطا کروں۔ اور بھائی جب کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس خیال سے کہ شاید عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے، وہ ظہر کی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ تو اگر ایک عورت کو 3 مہینے تک حجاب اور نقاب کی توفیق مل جائے تو کم سے کم اللہ کے یہاں یہ تو لکھا جائے گا کہ اس عورت کی 10 سالہ زندگی میں سے 3 مہینے تک تو میرے احکام کی فرما برداری کی تھی، باقی نافرمانی کی تھی، 3 مہینے تو رہی تھی۔ اور پھر یہ کہ 5 سال حجاب اور نقاب کے بغیر رہی، اور اس کے بعد حجاب اور نقاب میں آ گئی 3 مہینے کے لیے سچی پکی توبہ کر کے، اور پھر 3 مہینے کے بعد حجاب اور نقاب نکل گیا، تو وہ جو 5 سال کے گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے توبہ کی وجہ سے۔ یہ سارے فوائد کو آپ دیکھیے، اور یہ قدم اٹھانے کے نتیجے میں حق تعالی شانہ مدد فرمائیں گے، بجائے اس خیال کے کہ میں اگر ابھی اس عمل پر آ جاؤں تو 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ سوچو کہ جو خدا مجھے اس وقت اس عمل کی طرف لا رہا ہے آگے بھی وہی میری مدد کرنے والا ہے، اور وہ مجھے ہدایت پر رکھے گا۔ تو اچھے اعمال کا جب خیال آئے تو انہیں کر گزرو، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کسی نیکی کی وجہ سے آتی ہے جو ہم نے بہت ہی خلوص کے ساتھ کی ہوئی ہوتی ہے۔